میں بخاری شریف کی حدیث میں کہ مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق چھینک کا جواب دینا ہے۔ اسی لیے اس مسئلے کو بھی بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق واجب سے ہے۔ واجب کا مطلب ہے جیسے ہم کوئی سلام کیا تو سلام کا جواب نہیں دیں گے تو گناہ ہو جائے گا، گنہگار ہو جائیں گے۔ ویسے ہی اگر کوئی چھینک دیا پھر اس چھینک میں وہ الحمدللہ بول دیا، اگر الحمدللہ نہیں بولا تھا تو جواب دینے کا ہے نہیں۔ اگر وہ الحمدللہ بول دیا، اب اس کے جواب میں جو بھی سنے تھے، آپ وہاں پر ایک آدمی موجود تھا، وہ سنا، وہ الحمدللہ بولا، اب اس کے لیے واجب ہو جائے گا کہ وہ اس کا جواب دے۔ تو چھینکنے والے کے لیے مستحب ہے، سنت ہے، حدیث میں بھی آتا ہے الحمدللہ کا۔ اور اس کی بھی بہت بڑی وجہ ہے، اللہ کی تعریف۔ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور یہ چھینک اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور چھینک کے آنے کی جو وجہ ہے وہ جب ہمارے سانس کی جو نلی ہے جس میں سانس لیتے ہیں، جو رگ ہے جس سے سانس جانا آنا ہوتا ہے، اس میں کچھ گڑبڑی پیدا ہو جائے۔ جیسے آدمی کھاتے کھاتے پتہ چلا وہ کہیں دوسری جگہ میں سانس کی جگہ کو چلا گیا، ناک کو آ گیا، تب آدمی چھینکنا شروع کرتا ہے۔ یہ قدرتی ہے، آدمی چھینکنا شروع ہوگا آٹومیٹک۔ تو یہ جو الحمدللہ کہنا ہم سنت ہے، کوئی واجب نہیں ہے الحمدللہ کہنا۔ جیسے سلام کرنا سنت ہے، آپ سلام نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن کوئی سلام کر دیا تو جواب دینا واجب ہو جائے گا، نہیں دیں گے تو گناہ ملے گا۔ تو ویسے ہی الحمدللہ کہنا سنت ہے، اور کہنا چاہیے، اس لیے چاہیے کہ سانس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے نہیں دنیا میں۔ ارے وہی تو ہے، جب سانس اٹکا، یہ گیا ختم، آدمی مر گیا، تو اس چیز کو جہاں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے سانس لینے میں، اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے چھینک آتی ہے۔ کسی کتاب میں پڑھتا تھا ایک صاحب جو رات بھر سو پائے نہیں، سوئے نہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کہتا ہے کیا بات ہے، چیک اپ ہوا، اگلے دن کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک ہی پرابلم ہے، یہ جب چھینکیں گے بیماری اچھی ہو جائے گی۔ پتہ چلا کہ صبح سویرے کسی نہ کسی طرح چھینک کرائے، چھینکتے ہیں آدمی، ناک کان میں انگلی کرتے ہیں ناک واک میں، تب جا کے آدمی چھینکتا ہے۔ تو بڑے مشکل سے وہ چھینکے، چھینکنے سے معلوم ہوا کہ چھوٹا سے کھانے کا دانا رات میں جو کھائے تھے وہ چاول کا دانا اٹکا ہوا تھا، اور پورے سانس لینے سے بیزار، نہیں لے پا رہے ہیں، پریشان، سانس نہیں لے رہے ہیں۔ ایک علاج ڈاکٹر بولا کہ جب یہ چھینک دیں گے تو ختم، جیسے ہی چھینکے وہ بیماری ختم۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ہم دن میں کئی بار کبھی چھینک دیتے ہیں، ہم کو احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کر دیں۔ کتنی بڑی مصیبت کو، کتنی بڑی جو ہے اس بیماری کو جو اٹکی ہوئی تھی سانس میں آ کر، اس بیماری کو اللہ تعالیٰ دور کرتی ہے۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم فوراً اللہ کی تعریف کریں۔ ایک حدیث میں الحمدللہ رب العالمین بھی آیا ہے، اگر کوئی چھینک میں کہتا ہے الحمدللہ بڑھیا ہے، اگر پورا کہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین ایسا بھی کہہ سکتا ہے، لیکن کہنا چاہیے۔ ہم جب پھنس جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تب ہم کو یاد آتی ہے کاش یہ اللہ کی تعریف، جیسے پیشاب پیخانہ کرنے گئے، پیشاب پیخانہ کر کے آ گئے، لیکن احساس تک نہیں ہے کہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ جس آدمی کا پیشاب رک جائے گا، ارے کون چاہے گا؟ جب آدمی چاہے گا میں پیشاب کروں، کر دے گا، طاقت ہے اس کے اندر؟ طاقت ہی نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تب تک پیشاب نہیں کر سکتا، جب تک پیخانہ کرنا چاہے گا نہیں کر سکتا، جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی۔ جب اللہ کی مرضی ہوگی تب یہ پیشاب پیخانہ کرے گا۔ اور ہم گئے پوچھئے ان آدمی سے جن کا پیشاب اٹک جاتا ہے، پیخانہ اٹک جاتا ہے، چاہتے ہیں پیخانہ کرنے، دوا کھا رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، لیکن پیخانہ نہیں ہو رہا ہے، پیٹ پھولتے چلتا ہے، پریشان ہے، ان سے پوچھئے کیا مصیبت ہے۔ ہم دن میں گئے پیشاب کر کے بھاگے 2 مرتبہ 4 مرتبہ، کوئی احساس نہیں۔ ہم دعا تو پڑھتے ہیں، پیخانہ پیشاب کرنے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، ترجمہ کیا ہے؟ تو عربی میں ہم عربی رٹا مار کے رکھے ہیں، جانتے نہیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، عنی الاذی، جو مجھ سے دور کر دیا تکلیف دینے والی چیز کو۔ وہی تو ہے تکلیف دینے والی چیز، پیشاب دور نہ ہوتا، پیشاب نہیں نکلتا، پیخانہ نہیں نکلتا، تکلیف دینے والی چیز تھی۔ وعافانی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت بخشی، اللہ تعالیٰ مجھے سکون قرار اختیار دیا۔ کتنی بڑھیا دعا ہے، لیکن ہم کوئی توجہ نہیں کرتے۔ میں کیا عرض یہ کر رہا تھا، چھینک کا جواب دیجئے ورنہ گناہ۔ اسی لیے جاننا چاہیے کہ چھینک اگر کوئی آپ کے سامنے چھینکے تو اس کے جواب میں الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جب وہ الحمدللہ کہہ دے گا
آپ سن لیں گے واجب ہو جائے گا آپ کے لیے اس کا جواب دینا. جیسے حضور کا نام آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں، حضور کا نام ایک بار تو ضرور واجب ہے آپ کے لیے درود پڑھنا. سب سے شارٹ کٹ درود، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے چھوٹا سا درود و سلام چھوٹا سا پورا. اسی لیے اگر حضور کا نام آ گیا ایک بار ضروری ہے کہ آدمی اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے. حضور کا نام آنے سے، نام سے مراد یہ ہے تذکرہ. جسے کوئی حضور کہتا ہے، حضور کا نام تھوڑی حضور ہے، لیکن وہ ایک لقب ہے، حضور کہہ رہا ہے. سمجھو حضور کا نام سے مراد بھی سمجھیے. مثال کے طور پہ میرا نام ہے محمد عبد الرحمن. اب کوئی بلا گا محمد عبد الرحمن، تو حضور کا نام تو محمد ہے، تو کیا جیسے ہی محمد سنے گا اس کے لیے واجب ہو جائے گا درود پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، یہاں حضور کا تذکرہ مراد ہے، نام مراد نہیں ہے. کہیں ایسی مجلس لگی ہو کہ حضور کی بات ہو رہی ہو، حضور کا تذکرہ آ جائے، چاہے نام آئے صراحتاً یا کنایتاً، جو بھی آ جائے، واجب ہو جائے گا آپ کے لیے درود پڑھنا ایک بار. اگر 2 مرتبہ 3 مرتبہ آیا تو اب مستحب ہے، اگر نہیں کہیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک مرتبہ تو کہنا ضروری ہے. نہیں کہیں گے گناہ مل جائے گا، بیکار میں گنہگار. اسی لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ، ان کے ملفوظات آپ جب پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا. یہ کہتے تھے اپنے شاگردوں سے، جو اپنے ان کے مرید تھے، ان سے کہتے تھے جب چھینکو گے الحمدللہ آہستہ بولو گے. ارے جب تم زور سے بول دو گے اگلا آدمی، سامنے والا آدمی جواب نہیں دے سکا تو بیکار میں بھی پکڑ جائے گا، گنہگار تو ایسے ہو جائے گا. تو اسی لیے جب تم چھینکو گے آہستہ سے الحمدللہ بولو تاکہ کسی کو سنا ہی نہ دے. یہ بہت اچھا سوال ہے. اگر کوئی سنتا ہے تو اس کا جواب کیا دے گا؟ اس کے جواب میں کہے گا یرحمک اللہ. بہت اچھا سوال ہے، اس کو بھی اچھے سے سمجھ لیجیے. یہ بحث اس میں تھی نہیں لیکن پوچھنا چاہیے. ارے آدمی جاننے کے لیے تو بیٹھا ہے. جب آدمی چھینکے تو اس کے جواب میں کہے الحمدللہ. چھینکنے کے جواب میں چھینکنے والا کہے. جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا سننے والا سن لے گا، اس کے لیے اس کا جواب دینا واجب ہو جائے گا. اور جواب میں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، یہ کہنا ضروری ہو جائے گا، اس کا جواب دینا. پھر یہاں تک بھی حدیث میں ہے جب جواب دینے والا دے دیا تو چھینکنے والا پھر اس کا جواب دے گا. یہ واجب نہیں ہے، وہ دے چاہے گا تو دے دے گا، نہیں دینا چاہے گا تو نہیں دے گا. لیکن اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے. حدیث میں آیا ہے پہلا چھینکنے والا الحمدللہ بولے گا، سننے والا جواب دے گا یرحمک اللہ. پھر اس کا جواب سن کر وہ چھینکنے والا اس کا جواب دے گا. جواب یہ دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے اعمال کو درست کر دے. اس کا ترجمہ ہے یہ. تو اس جملے کو کہنا چاہیے، کہہ سکتا ہے، لیکن واجب ہے چھینک کا جواب دینا. اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے. اس کو سمجھیے اچھے سے. کچھ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، اس کا کوئی گناہ نہیں، اس لیے میں اس کی بھی وضاحت میں کر دیا ہوں. جب تیسرا آدمی جو چھینکنے والا اس کا جواب دے گا یرحمک اللہ کا، یہ اگر نہیں کہے گا تو کوئی ضروری نہیں ہے. اسی کے تعلق سے 2-3 باتیں اور سمجھیے، بہت اہم ہے. یہ جو جواب ہے، یہ جو چھینک ہے، یہ جب آپ نماز میں ہوں گے نہیں دیں گے، نہیں تو مسئلہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا. جو آدمی نماز میں ہے وہ الحمدللہ بھی بولے گا نہیں، اس کے جواب میں یرحمک اللہ بھی بولے گا نہیں. ہاں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہہ سکتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن نماز میں کہے گا نہیں. نماز میں جب کہے گا پھر نماز گڑبڑ ہو جائے گی اس کی. اسی لیے اس مسئلے کو بھی سمجھیے. اس کے تعلق سے حضرت امام ابو داؤد، آپ حدیث سنے رہیں گے بار بار، داؤد شریف، ابو داؤد شریف. حدیث کی بڑی بڑی کتاب جو ہے ان میں اس کا شمار ہے، جیسے بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، یہ سب تو حدیث کی کتاب کا نام ہے، موٹی موٹی کتاب ہے. ابو داؤد شریف جو کتاب ہے اس کے لکھنے والے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنا سوانے کے ان کے زندگی کی حالت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تھے سمندر کے کنارے. ایک ندی ہے، بڑی سی ندی، اس کے کنارے سائیڈ میں کھڑے ہوئے تھے. اتنے میں ایک بڑا جہاز آیا، بہت بڑا. اب وہ جہاز تو بالکل کنارے نہیں آ سکتا کیونکہ پانی کم ہے کنارے، تو تھوڑا دور میں تھا، تھوڑے سے دور میں تھا، پورے بالکل نزدیک نہیں آ سکا. تو جب دور میں تھا تو اتنے میں اس کے اندر سے کوئی چھینکا. چھینکنے کے بعد بولا الحمدللہ. اب ان تک اس کی آواز آ گئی. یہاں امام ابو داؤد کنارے کھڑے ہیں، وہ آگے جہاز جو ہے بہت دور میں لگا ہے،
اور اتنے میں وہاں سے کوئی چھینکا اور اتنے زور سے الحمدللہ بولا کہ اس تک آواز پہنچ گئی. جب امام ابو داؤد تک آواز پہنچ گئی سوچے کہ اس کا جواب دوں گا, چلو اس کو سنا کے جواب دوں گا. سنا کے جواب دینا چاہیے. جیسے سلام آدمی کرتا ہے السلام علیکم, سامنے والا جواب تو دیا وعلیکم السلام, چپ چاپ سے آہستہ سے جواب دے کے چپ رہ گیا. جو سلام کرنے والا تھا اس کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ جواب دیا ہے. یاد رکھیے پھر گناہ مل جائے گا جواب دینے کے بعد بھی, کیونکہ سلام کا جواب جیسے واجب ہے جواب دینے والے کو بتانا بھی واجب ہے. تیرا جواب دے دیا اور یہ بہت بڑے فتنے کا دروازہ بند. ارے مثال کے طور پہ ایک آدمی سلام کرے گا, آپ کو السلام علیکم, آپ چپکے سے آہستہ سے وعلیکم السلام کہہ کے رہ گئے, اس کو پتا چلا نہیں, کیا سوچے گا کیا آدمی سلام کرتا ہوں جواب دیتے نہیں, ہر سلام کروں. اور اس کے دل میں پھر اس کے لیے خدورت پیدا ہوگی, پھر سوچے گا یہ آدمی اچھا ہے نہیں, سلام کرنے سے جواب دیتے نہیں, دشمنی. تو اسی لیے اس کو سنانا بھی ضروری ہے. تو جب امام ابو داؤد اب بولے کہ کیسے جواب دوں گا, تو ایک چھوٹی سی کشتی کو بلائے گا. بولے کہ بھائی تم مجھے یہاں سے لے کے وہ وہاں تک جاؤ گے اس جہاز تک, میں خالی جاؤں گا اور آ جاؤں گا, اتنا کام کر دو گے, میرا کتنا روپیہ لوگے؟ تو چھوٹی کشتی والا بولا کہ 3 دینار لوں گا. 3 دینار. بولے ٹھیک ہے لے کے جاؤ. 3 دینار خرچ کر کے وہاں پر گئے, اس کا جواب دیے. بولے کہ آپ سیکھے تھے رحمک اللہ, میں جواب دینے کے لیے آیا ہوں, یا رحمک اللہ. اس کا جواب دے کے وہاں سے واپس آئے. وہاں سے واپس آ کے جب یہاں اتر رہے تھے اللہ کی طرف سے غیب سے آواز آنے لگی کہ اے ابو داؤد صرف 3 روپیہ خرچ کر کے 3 دینار, صرف 3 دینار خرچ کر کے آج تو جنت کو خرید لیا. اخلاص کتنا تھا سوچئے, کتنا دل سے عمل ہوگا, صرف 3 درہم. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں اللہ تعالی ہمارے کس عمل کو پسند کرے گا معلوم نہیں. کوئی گنہگار ہے ہم اس کو الٹا پلٹا بولیں گے نہیں, کیا پتا آخری ٹائم میں وہ اللہ کو پسند آ جائے. تم پورا اللہ اللہ کرتے تھے, آخری ٹائم میں تم ہی موڑ دیے گئے جہنم کی طرف, کیا پتا. اسی لیے اپنے اچھے عمل پہ تکبر مت کرو. تکبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے آج سب کو گھٹیا, یہ ہوتا ہے تکبر. اس طرح اگر سوچو گے تو کیا پتا کایا پلٹ جائے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی پلٹ سکتا ہے. کبھی کبھی جو ہے مانگنے والے جب آتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو ڈھونگی ہے, آئے پیسہ لینے کے لیے آئے لیکن ڈھونگی ہے, اس کو دینے سے کوئی فائدہ ہوا نہیں, واپس کر دیتا. لیکن پھر بعد میں بڑا احساس ہوا, اب اس چیز کو میں چھوڑ دیا. بولا کہ آنے دو, ارے نہیں بھی ہوگا 5 روپے دے دوں گا, لے گا نہیں, لے گا نہیں. لیکن اگر اس کو بدل دوں گا کہتے بھاگ جا, دوں گا نہیں. تو لے کے کھاتا رہتا ہے, اچھا کٹا گھومتا ہے, کھاتا لے کے کیا پیسہ مانگتا ہے, دوں گا نہیں, بھاگ. جھاڑ کے اس کو گھر سے بھگا دیا. ارے کیا پتا آج مجھے اللہ تعالیٰ دینے کے لائق بنایا تھا, کل پلٹ دے گا. جب ارے وہ دینے والا ہو جائے گا, میں جب لینے والا ہو جاؤں گا, کیا پتا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں, جب چاہے گا جو چاہے گا کن فیکون, ہو گیا. یہ تو اللہ کی ذات ہے. اسی لیے اس چیز کو بہت اچھے سے ذہن میں رکھیے, چھینک کا جواب ضرور دیجیے ورنہ گنہگار ہو جائیں گے.